بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کو فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا۔ الیکشن 2024 وہ ہار چکی تھی۔ نواز شریف، شہباز شریف پرانے سیاستدان ہونے کے باوجود وہ ایک بڑے پلان کا حصہ بن گئے، لیکن اب مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سیاسی لاش بن گئی ہے۔ اس کو اٹھا کر پھینکنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سہیل وڑیچ اس نے آج ایک کالم لکھا ہے اور بڑا گھٹیا کالم ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے اس کا پوسٹ مارٹم بھی اس ویڈیو میں کریں گے۔ عمران خان کے خلاف امریکہ کے ایک ہفت روزہ کے اندر ایک انٹرویو چھپوایا گیا۔ کس نے چھپوایا اور اس کے اندر ہے کیا، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے اس فائر وال کو توڑنے میں مدد کریں گے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر تحریک انصاف کی جو لابنگ ہے وہ بڑی مضبوط ہے، خاص طور پر جتنے بھی یورپی ممالک ہیں، جو بھی اوورسیز ہیں، وہ عمران خان کو مور دین 90% جو لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ بے شک ان کے گھر والے نون لیگی ہوں، پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوں، مقامی امیدواروں کی وجہ سے وہ مجبور ہوں، لیکن ان کا دل عمران خان کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ جب وہ باہر دیکھتے ہیں کہ کرپٹ ایلیٹ پاکستان کو اس نیج پر لائی ہے، پچھلے 40-50 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرائم پارٹنر بن کر اس ملک کے اندر جو ہے وہ باریاں لے رہے تھے۔ عمران خان درمیان میں کودا اور عمران خان کو اب جو ہے اس کی رائیں جدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اب اگر پاکستان عمران خان کے حوالے ہو تو اس کا جو ویژن ہے، لازمی بات ہے کہ وہ اقوام عالم کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اب جب بیرون ملک دیکھتے ہیں، کوئی یورپ کے اندر، کوئی مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو سہولیات ہیں، جس طرح قانون کی حکمرانی ہے، جس طرح ٹریفک قوانین ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو آپ جو ہے وہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان جو ہے وہ ان کے مقبول رہنما ہے، اور اب امریکہ کے اندر بھی جو ڈاکٹرز ہیں، خاص طور پر ان کی لابنگ بڑی مضبوط ہے۔ تو وہاں پہ جو ٹرمپ ہے اس کو جو سپورٹ کیا گیا، تو اس وقت بھی عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے لیے کردار ادا کرنا اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو بند کرنا، یہ ایک باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے شرائط رکھی گئی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ گئے ہیں اور اس لابنگ کے مقابلے میں ہماری پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے بھی کچھ لابنگ کی ہے، لیکن وہ بڑی بھونڈی قسم کی لابنگ ہوتی ہے اور وہ پکڑی جاتی ہے۔ اب یہ ٹی وی چینلز پر بھی چلایا گیا کہ امریکہ کے معروف اخبار واشنگٹن ایگزامینر میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا گیا کہ وہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے دور رہیں۔ مضمون میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست امریکی مفادات کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یعنی یہ تو عمران خان کے حق میں ہے کہ امریکی جو مفادات ہیں، یعنی عمران خان اپنے ملک کے مفادات کو دیکھے گا، وہ امریکہ کے مفادات یا چائنا کے مفادات کو نہیں دیکھا گا۔ یہ اصل میں خطرہ ہے، اور یہ مضمون اس انداز میں وہاں پہ لکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی امریکہ دشمنی پر مبنی ہے، اور انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے امریکہ مخالف مہم چلائی ہے جس سے وہ عوام میں مقبول ہوئے ہیں۔ پھر بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی شخصیت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان کی حمایت، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اسامہ بن لادن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر امریکہ کی حمایت کے عین مخالف ہے۔ پھر اس مضمون کے اندر لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ایک متنازع شخصیت ہے اور امریکی حکومت کسی نئے تنازع کی متعمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ دیرپا امن کی ضمانت رہے ہیں اور امریکی حکومت کی بہتری بانی پی ٹی آئی سے دوری میں ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات مشترکہ مفادات پر مبنی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی حمایت سے دو طرفہ تعلقات میں رکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اور آخر میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے جس کا امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہی ہے جو عموماً کارندے، کڑچھے، چمچے وہ ٹی وی چینلز پر دیتے رہے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ یہ مضمون ایک ہفت روزہ یہ بنیادی طور پر جریدہ ہے، اس کے کوئی زیادہ ورتھ نہیں ہے، واشنگٹن کے اندر ہی یہ صرف چھپتا ہے، اور اب صرف ان بیچاروں کو جو ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں ملی، تو یہ ایک پیڈ قسم کا جو ہے وہ لکھوایا گیا بغیر مضمون لگتا ہے۔ تو اب اس سطح پہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اترنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کو الیکشن ہروا کے
नून लीग को इलेक्शन जितवाया गया, ठीक है, इलेक्शन जीते नहीं, हारे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि आज तक उनको ताना मिलता है और उनको भी पता है वो इलेक्शन हारे हुए हैं। इतनी बेशर्मी और डटाई है कि आज तक उन्होंने फॉर्म 45 सामने नहीं लाया कि भाई देखो हम तो जीते हुए हैं, हमारे ऊपर गलत इल्जाम है, चूंकि उनको भी पता है कि वो हारे हुए हैं। लेकिन अब जो है वो जितना उन्होंने गंद डाला है पिछले 2 सालों के अंदर, अब एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि भाई ये अवाम के अंदर गैर मकबूल है, ये नफरत की अलामत है। बजाय इसके कि ये हमारे जो हमने इनके ऊपर नेकियां की हैं तो ये हमारे ऊपर से भी मलबा हटाते, हम तो इनके गंद के टोकरे को उठा के, पूरा हमारा जिस्म जो है वो गंद से भरा हुआ है, तो सबसे पहले हमें इनको उठा के फेंकना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ा मुगालता है एस्टैब्लिशमेंट के हलकों के अंदर भी जो नजर आता है, वो समझते हैं कि नून लीग को हटाएंगे और बिलावल को लाएंगे तो ये दाग धुल जाएंगे। नहीं, बिलावल भी उसी तरह गंद का उससे बड़ा टोकरा है, और ये आप जरा ला के ये भी अपना जो जौक है वो पूरा कर लेंगे। अवाम इमरान खान के साथ है, आप राइट हूं, लेफ्ट हूं, शमाल हूं, जनूब हूं, उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो अवाम के किसी के साथ भी ताल्लुकात खराब जो सही हैं वो नहीं होंगे। ये बात एक तयशुदा है। अब फैसल वाडा, आपको इल्म है, वो बयानियां देते होते हैं, और इस तरह के लोग इस तरह इस वजह से लिखे जाते हैं कि जब कोई मौका आए तो बंदा कहता है भाई ये उसकी जाती राय है, हमारे राय तो नहीं है, इदारे की राय ये नहीं है, ये जाती राय, कुछ चबड़ मारे तो वो उस पर डाल देंगे, और कोई बात करनी हो तो। लेकिन इससे एक माइंड वाजे होता है एस्टैब्लिशमेंट का, और वो ये कि जो उन्होंने बात की यहाँ पे इमरान खान के हवाले से। अच्छा, एक तो वो कह रहे हैं कि 2 तलाकें जो है ना इस वक्त जरूरी हैं। एक तलाक तो है इमरान खान बुशरा बीबी को दे, वाह भाई वाह, यानी तो फिर इमरान खान जो है ना वो बच सकता है, कमाल हो गई। इस तरह तो कहा जाएगा आर्मी चीफ अपनी बेगम को तलाक दे, शहबाज शरीफ अपनी बेगम को तलाक दे, नवाज शरीफ जो चले उनकी डेथ हो गई है, और इस तरह तो सबको कहा जाएगा कि फिर आप पहले बीवियों को तलाकें दे, उसके बाद मामला ठीक हो गए। ये तो बड़ी भौंडी सी बात है। अब इसका एक वादे मतलब ये है कि बुशरा बीबी कंप्रोमाइज्ड नहीं है। उन्होंने जो है वो अगर उस वक्त किसी को तकलीफ थी, और सारी चीजों की इस वक्त तकलीफ है, तो वो बुशरा बीबी से है जो वफादारी के साथ इमरान खान के साथ खड़ी है। वो किसी झांसे में नहीं आई। ये इसका जो है वो वाज़े तौर पर सबूत है। वो कहते हैं एक तलाक सिस्टम ने, अच्छा एक तलाक तो इमरान खान दे। अच्छा, दूसरी वो कहते हैं कि ये सिस्टम, इस सिस्टम को नून लीग को तलाक देनी चाहिए। सिस्टम क्या है भाई? एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट नून लीग को उठा के फेंके। अच्छा, फिर उन्होंने और बातें भी की हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, वो आप सुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहादतें हुई, गोलियां चली, पिम्स अस्पताल ने 3 शहादतों का सर्टिफिकेट दिया है, हुकूमत इसका दिफा नहीं कर पा रही, हुकूमत कुरान भी उठाए, लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये फैसल वाडा कह रहे हैं, जिसके सामने नून लीग के लोग भीगी बिल्ली बन के टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं, उसके खिलाफ उस तरह मैदान के अंदर नहीं आते। अब ये फैसल वाडा कहता है कि दूसरा, वो कहता है कि ये बयानिए की जो दिफा है वो भी ये नहीं कर सके। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक उन्होंने कहा है कि इसको उठा के फेंकना पड़ेगा। इससे एक वाजे तौर पे ये नजर आ रहा है, यानी कल आपने देखा कि मरियम नवाज ने जितनी गुफ्तगू की, जिस तरह का लहजा अपनाया, पीटीआई दहशतगर्द जमात है, इसको खत्म करें। उनको लगता है कि पीटीआई जब तक है हम नहीं हैं, हमारा अवाम के अंदर कोई पजीराई नहीं है, तो उन्होंने एक शिकस्त का बाकायदा तौर पर इतराफ किया है। और इरफान सदीकी कहता है कि ये जो है ना बड़े अजीब लोग हैं, ये अपने लीडर को देवता मानते हैं, ये एक नया फिरका है। यानी इसका मतलब ये भी है कि अवाम इमरान खान के साथ है। तो इस वक्त पूरी नून लीग बुखलाहट का शिकार है। उनको पता है उनका अगले इलेक्शन के अंदर अंजाम क्या होना है। अब एस्टैब्लिशमेंट के कारिंदे या चमचे या कड़छे या इस तरह के जो भी उन्वान दिया जाता है, वो लोग भी मुसलसल कह रहे हैं कि भाई नून लीग तो गंद का टोकरा है। जो भी नून लीग, अच्छा हालांकि सिर्फ नून लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों, जो भी इनके साथ होगा अवाम उसके खिलाफ होगी। ये बात एक बुनियादी नुक्ता है। किसी को ये जोम हो कि बिलावल जो है, बिलावल भी इख्तदार में है, पीपल्स पार्टी ये नहीं है कि हुकूमत में नहीं है, वो हुकूमत में है। ये सब ड्रामेबाजी फनकारियां होती हैं। तो बिलावल जरदारी आएगा तो वो भी यही होगा। वो पहले भी आया है, तो वो एक गंद का टोकरा। ये दोनों जमातों से अवाम को इतनी नफरत है
کہ کوئی ادارہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو عوام اس کے خلاف کھڑی ہوگی، یعنی عوام کی رائے جو ہے وہ ان کی رائے کے خلاف ہوگی، جیسے 8 فروری کو لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ اچھا، یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ نون لیگ کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، اب ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری اوقات ہے، نہ تم بیانیہ بنا سکے ہو، نہ کوئی چج کے ساتھ تم۔ پھر شہباز شریف نے ملبہ آرمی چیف پہ ڈال دیا بڑی باریک واردات کے ذریعے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ساری ہمیں بڑی تعاون کیا، اور انہوں نے یعنی وہ ایسا تاثر دیا کہ سارا انہوں نے کیا۔ اب اس پہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس پہ اپنا موقف واضح کریں۔ یہ تو سیدھا انہوں نے الزام لگا دیا پورا آرمی چیف پر کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے سانحہ ڈی چوک کے حوالے سے۔ تو یہ اس طرح ایک کھیل جو ہے وہ بڑی باریکی کے ساتھ شروع ہے۔ تو نون لیگ کی جو سیاسی لاش ہے اس کی آخری رسومات کا آغاز اب اعلان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف سہیل وڑیچ نے ایک بڑا، یعنی سہیل وڑیچ ویسے پرانے آدمی ہیں، کالم نگار ہیں، لیکن ایک بڑے گھٹیا پن کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ یعنی انہوں نے ڈونکی راجا، ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک یہ مووی تھی اور 2018 کے اندر، اور اس کے اندر ایک جو گدھا ہے راجا وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور اس کے بادشاہ بننے کی ایک پوری سٹوری اور کس طریقے سے اس کو لے کے تو انہوں نے ایک اس کا اصطلاحات استعمال کی ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے، اور پھر بشرا بی بی کو روحانیت جادو ٹونے کے ساتھ جوڑنا، یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ یعنی چلے نون لیگ پیپلز پارٹی سیاسی مخالفین ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں پر اس طرح کے الزامات آپ سیاسی طور پہ کریں، لیکن اب کل پرسوں یہ ملک احمد خان کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک چھچھوندر کی طرح وہاں منہ بنا کے تو یہ کھڑا تھا، اور وہاں پہ کم از کم صحافی کو تو اس طریقے سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے جب بات ہو رہی ہو سیاسی، لیکن وہ کھڑا ہو کے وہ ساری تنقید ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ان نون لیگیوں کو کہ ملک احمد خان جو سپیکر ہے، سپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی پریس کانفرنس سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے جی یہ یعنی لاشوں کا بھی اس نے مذاق اڑایا۔ او بھائی 12 ہوں یا تعداد پہ کیا ہے، یعنی جب اتنی گولیاں چلی ہیں تو چھپا کیوں رہے ہیں؟ بات یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ لاشیں نہیں ہیں تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ پیمز ہاسپٹل یا پولی کلینک کو کیوں روکا گیا، ٹیک اوور کیوں کیا گیا؟ صحافی اس پر آپ کی کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑا غیر جانبدار نون پی ٹی آئی کا ناقد صحافی جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے زہر گشکوری، اس نے بتایا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا، پہلی گولی 3:30 بجے چلی، وہاں پہ ڈیتھ ہوئی، اور وہ انہوں نے دی تو اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا 3 دن تک۔ پھر انہوں نے کہا پولی کلینک، اور وہاں پہ 15 کی انہوں نے کنفرمیشن دی، 14 کی کہ یہ کنفرم ہے جن کی جو ہے وہ اس کے اندر شہادت ہوئی ہے، لیکن نہیں۔ اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو جادو کو برحق نہیں مانتا، ملک میں ہر چیز روحانیت کی پابند ہے، اسی سے ملک چل رہا ہے، یہاں اکثر سبز پوش بم کیچ کر کے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں، یہاں کی بادشاہی کا فیصلہ بھی روحانیت کی دنیا میں ہی ہوتا ہے، یہاں بھوت پریت روحیں جن اور چڑیلیں اکثر واقعات اور معاملات میں کار فرما ہوتی ہیں، یہ افسوس اور طلسم کی نگری جہاں دلیل اور عقل و ہوش مندی کا کوئی دخل نہیں، یہ اسی ملک میں ہوا کہ 35,000 روحیں سیدھی خیبر پختونخوا میں اتری، ملک کی رانی دست حق پرست پر بیعت کی اور ان کی معیت میں جادوئی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف رخ کیا۔ یہ پاک روحیں اور موکل پہاڑوں، ناکوں، پابندیوں کو جادو کے زور سے اڑاتے گئے۔ ان روحوں اور موکلوں، یعنی کیا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کو جادوگرنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، یہ بڑی غلیظ حرکت ہے۔ آپ جو ہے 35,000 اگر سہیل وڑیچ مان رہا ہے تو پھر آپ مانیے کہ یہ 1 لاکھ یا 75,000 سے 1 لاکھ تک لوگ تھے۔ یہ یہاں پہ یہ حکومت تو پاگل لگتی ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ لاشیں دکھاؤ، جنازے ثابت کرو، 278 نام سامنے لاؤ۔ یہ سراسر آمکانہ مطالبہ ہے۔ روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں؟ اب یہاں پہ یہ طنز کر رہا ہے، روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہے، ان کے جنازے کہاں ہونے تھے؟ وہ تو موکل تھے، جن تھے، روحیں تھیں، ناپاک عناصر آئے، آنسو گیس اور ربر بوڈر جیسی حرام چیزیں سامنے آئی تو روح پرواز کر گئی۔ جب عالم غیب منچلے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے یہ ساری بات کرتے رہے، تو اب یہ اس نے پورا وہی کیا، یعنی طنز، لاشوں کا مذاق، بشرا بی بی کا مذاق، عمران خان کا مذاق، ایک کالم نگار آدمی، پھر ایک ڈنکی راجا عمران خان کو مخاطب کرنا کہ روحانی طور پر ان سے رابطہ تھا، اور یہ تضحیک، ٹھٹھا، بے شرم آدمی جو 12 میتیں جو کنفرم ہو گئی، تحریک انصاف نے اعلان کیا،
उस पे कोई दो लफ्ज लिख देता, उस पे मुजम्मत कर देता, वो गोली क्यों चलाई, किसके हुक्म पर चलाई, क्या ये किसी को हक हासिल था, इस पे बोल देता। एक सीनियर सहाफी पुराना, यानी इतनी बेशर्मी डटाई के साथ इस तरह तंज करना, पाकिस्तानियों आम लोगों की लाशों का तमस्खर उड़ाना, ये इंतहाई घटिया किस्म का गलीज किस्म का जो है वो बहरल हथकंडे हैं। इस लेवल पर जो है नहीं उतरना चाहिए। अब ये इस तरह के लोगों को हम सीनियर साफी और बड़े बड़े नाम देते रहे कि ये कालम नगार हैं, ये बड़े जबरदस्त पुराने हैं, ये टाउट थे, ये टाउट थे, टाउट हैं और टाउट ही इन्होंने रहना है, यही इनका असल किरदार है। और अच्छी बात है, डिजिटल मीडिया का दौर है, एक से बढ़कर एक जो ये किरदार है ये सामने आ रहे हैं और नौजवान नस्ल को पता चल रहा है कि ये कितने जो है वो दरबारी और गलीज किस्म के जो लोग हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो अफसोस हुआ, एक बड़ा नाम, और कम से कम उसको कुछ ना कुछ हया होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।